معجزہ اور کرامت۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ معجزہ یا کرامت جھوٹے مدعی کے ہاتھوں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ اب ان کا فرق بیان کرنا ضروری ہے تاکہ بات صاف اور واضح ہو جائے۔ معجزے کی شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو، کرامت کے لیے اخفا ضروری ہے، کیونکہ معجزے کا نتیجہ اوروں کے لیے ہوتا ہے اور کرامت کا صاحب کرامت کے لیے۔ علاوہ ازیں صاحب معجزہ کو معجزے کا علم ہوتا ہے، بلی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ظہور پذیر ہونے والا فعل کرامت ہے یا استدراج۔ نبی حکم خداوندی کے تحت شریعت میں تصرف کرتا ہے اور حکم خداوندی کے تحت اسے مرتب کرتے ہوئے استدراج کی نفی یا اثبات کرتا ہے۔ صاحب کرامت کو بجز تسلیم اور قبول احکام کے کوئی چارہ نہیں ہوتا، کیونکہ ولی کی کرامت کسی حالت میں بھی شریعت نبی کے منافی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے اپنے قول کے مطابق معجزہ خرق عادت ہے اور نبی کی صداقت کی دلیل ہے، اور پھر تمہارے ہی خیال کے مطابق خرق عادت ولی کے لیے بھی روا ہے، تو یہ ایک عامیانہ بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ معجزے کی حقیقت کا ثبوت کرامت کی حقیقت کی دلیل کو از خود قطع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معاملہ یہ نہیں، کرامت ولی معجزہ نبی کی ہم شکل ہوتی ہے، دونوں ایک ہی قسم کے اعجاز کا مظہر ہیں، اور اعجاز منافی اعجاز نہیں ہو سکتا۔ جب کفار مکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار پر لٹکا رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے صورتحال دیکھ لی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مطلع کر دیا۔ خدائے عز و جل نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سنا اور دعائے خیر کی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روبہ قبلہ ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ انہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ یہ خرق عادت معجزہ تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ رویت غیب بھی خرق عادت تھی۔ غیبت مکانی اور غیبت زمانی میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ کرامت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں ظہور پذیر ہوئی جب وہ مکانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھے۔ یہ فرق بین ہے اور ظاہر دلیل ہے کہ کرامت پیغمبر کے معجزے کے منافی نہیں ہو سکتی۔ کرامت کو کرامت نہیں کہہ سکتے جب تک وہ صاحب معجزہ پیغمبر کی تصدیق نہ کرے اور ایسے ولی کے ہاتھوں ظہور پذیر نہ ہو جو طاعت گزار اور صاحب ایمان ہو۔ کرامت دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی معجزہ ہے۔ ان کی شریعت مستقل ہے اور اسی بنا پر ان کی حجت نبوت بھی مستقل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت کے اولیاء کرام گواہ ہیں، اور غیر ممکن ہے کہ کرامت کسی بیگانے کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئے۔ یہاں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عادت کے مطابق گوشائے نشینی کی نیت سے جنگل میں گیا۔ گوشہ جنگل سے ایک شخص نمودار ہوا اور مجھ سے مجالست کا خواہش مند ہوا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں کراہت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، آج زدہ دل نہ ہو، میں عیسائی ہوں، ان کے صابیوں میں شمار ہوتا ہوں اور بلاد روم کے نواح سے آیا ہوں، اور صرف تیری مجلس میں باریابی کی خواہش ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بیگانہ ہے تو میرے دل کو قدر تسکین ہوئی اور اس کے ساتھ مجالست کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے کہا، اے راہب، میرے پاس کھانا پینا نہیں، تجھے تکلیف ہوگی۔ اس نے جواب دیا، افسوس ہے ابراہیم، تو اقصائے عالم میں اتنا مشہور ہے مگر ابھی تک تجھے کھانے پینے کا غم ہے۔ راہب کی خوش کلامی اور معقول گوئی سے ابراہیم متعجب ہوئے اور ازراہ آزمائش اس کی مجالست پر راضی ہو گئے تاکہ اس کی بساط اور اس کا مقام دیکھ سکیں۔ 7 شبانہ روز چلنے کے بعد پیاس نے غلبہ کیا۔ عیسائی ٹھہر گیا اور بولا، اے ابراہیم،
دنیا میں تیرے نام کے اتنے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، بارگاہ حق میں جو اعزاز تجھے حاصل ہے بروئے کار لا، میں پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے سر بسجدہ ہو کر پکارا، اے باری تعالیٰ، مجھے اس کافر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا، اسے باوجود بیگانہ ہونے کے میرے متعلق خوش فہمی ہے، الہی اس کی خوش فہمی میں فرق نہ آنے دی۔ اس دعا کے بعد ابراہیم نے سر اٹھایا تو ایک طباق سامنے تھا جس میں 2 روٹیاں اور 2 پیالے شربت موجود تھے۔ دونوں کھا پی کر پھر چل پڑے۔ 7 شبانہ روز اور گزر گئے۔ ابراہیم نے سوچا کہ اس عیسائی کی آزمائش کرنی چاہیے کہ اسے اپنی بے مائگی کا احساس ہو جائے اور وہ بار دیگر امتحان کرنے کی غرض سے معرض نہ ہو۔ کہا، اے راہب نصارہ، اب تیری باری ہے، تیرے مجاہدے کا کوئی ثمرہ ہے تو سامنے لا۔ اس نے بھی سر زمین پر رکھ کر کچھ کہا۔ ایک تشت سامنے آیا، اس میں 4 روٹیاں اور 4 پیالے شربت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم کو سخت تعجب ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے اور اپنے حال سے نا امیدی کے عالم میں بولے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ طعام کافر کے لیے ظاہر ہوا ہے اور وہ ازراہ اعانت پیش کر رہا ہے۔ راہب نے کہا، کھائیے۔ ابراہیم نے فرمایا، میں نہیں کھا سکتا، تو اس کا سزاوار نہیں، یہ چیز تیرے بس کی نہیں۔ مجھے حیرت ہے، کرامت خیال نہیں کر سکتا کیونکہ کرامت کافر کے ہاتھوں ظہور پذیر نہیں ہو سکتی، اور اگر تیری طرف سے اعانت قبول کر لوں اور اگر تیری طرف سے اعانت سمجھ کر قبول کروں تو تجھے مدعی صادق تصور کرنے میں مجھے عار ہے۔ راہب نے پھر کہا، آپ کھائیں، میں آپ کو 2 چیزوں کی بشارت دیتا ہوں، ایک تو میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ شہادت پڑھا، دوسرے یہ کہ جناب ربانی میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ پوچھا، کیسے؟ کہا، ہم لوگ ایسی چیزوں کے سزاوار نہیں۔ میں آپ سے شرم محسوس کرتے ہوئے سر بسجدہ ہوا تھا اور دعا کی تھی کہ اے خدا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا اور پسندیدہ ہے تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 پیالہ شربت عطا فرما، اور اگر ابراہیم خواص حقیقتاً ولی ہے تو دیگر 2 روٹیاں اور 2 پیالہ شربت مرحمت فرما۔ جب سر اٹھایا تو یہ تشت موجود پایا۔ ابراہیم نے اس طعام سے نوش کیا۔ اس راہب جوان مرد نے بزرگان دین میں جگہ پائی۔ یہ عین معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو کرامت ولی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک نبی کی عدم موجودگی میں کوئی عام آدمی نبوت کی دلیل پیش کرے اور ولی کی موجودگی میں کوئی غیر ولی کرامت ولی کا حقدار بن جائے۔ فی الحقیقت انتہائی ولایت ابتدائی نبوت ہے۔ وہ راہب فرعون کے جادوگروں کی طرح مخفی طور پر صاحب ایمان تھا۔ ابراہیم نے اعجاز نبوت کی صداقت ثابت کی۔ راہب بھی صداقت اور توقیر ولایت کا دل دادا تھا۔ خدائے بزرگ نے اسے بھی دولت مقصود سے سرفراز فرمایا۔ یہ ہے فرق کرامت ولی اور اعجاز نبی میں۔ اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر کتاب میں گنجائش نہیں۔ قطع نظر اس سے کہ اولیاء کے لیے اظہار کرامات بھی کرامت ہے اور اس کے لیے اخفا شرط ہے، اظہار با تکلف روا نہیں۔ میرے پیر طریقت کا قول ہے کہ اگر ولی اظہار ولایت کرے اور اس کا دعوے دار ہو تو یہ اس کی صحت حال کے لیے نقصان دہ نہیں، البتہ تکلف اظہار ولایت کرنا رعونت ہے۔ واللہ اعلم۔ مدعی الوہیت کے خوارق، مشائخ کبار اور جملہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خوارق عادات از قسم معجزہ و کرامت کافر کے ہاتھوں بھی رونما ہو سکتے ہیں تاکہ اسباب اشباہ ختم ہو جائیں اور کسی کو ان کے جھوٹ ہونے سے متعلق کوئی شبہ نہ رہے۔ ظہور ہی جھوٹ کو ثابت کرتا ہے۔ مثلاً فرعون نے 400 سال عمر پائی اور اس عرصے میں کوئی بیماری اس کے نزدیک نہ آئی۔ پانی اس کے عقب میں بلندی پر چڑھ جاتا تھا، وہ ٹھہرتا تو پانی بھی تھم جاتا تھا، اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ پانی بھی رواں رہتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کسی اہل خرد کو اس کے دعوائے الوہیت کے لچر ہونے میں شبہ نہیں، کیونکہ اہل ہوش جانتے ہیں کہ خدائے عز و جل کی ذات اقدس مجسم و مرکب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح شداد صاحب علم اور نمرود سے متعلق محیر العقول باتیں مشہور ہیں۔ سکہ روایات کی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال رونما ہوگا اور دعوائے الوہیت کرے گا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر پہاڑ ہوں گے، دائیں ہاتھ کا پہاڑ مقام راحت ہوگا اور بائیں
ہاتھ کا جائے عذاب۔ وہ لوگوں کو دعوت دے گا اور اطاعت نہ کرنے والوں کو سزا دے گا، لیکن وہ ہزار حیرت انگیز مظاہروں کے باوجود اہل نظر کے لیے مفتری اور کاذب ہوگا، کیونکہ خدا گدھے پر سواری نہیں کرتا اور آنکھ سے اندھا نہیں۔ یہ جملہ چیزیں استدراج کے تحت آتی ہیں۔ اسی طرح نبوت کا مدعی کاذب بھی غیر معمولی افعال کی نمائش کر سکتا ہے، مگر اس کی نمائش اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے، جس طرح سچے نبی کے معجزات اس کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ خوارق عادات ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ اگر اشباع کا استعمال ہو اور صداقت کو کذب سے تمیز کرنے میں کسی دقت کا سامنا ہو، یہ صورت نہ ہو تو یقیناً اصول بیت پر حرف آتا ہے، کیونکہ طالب نہیں جانتا کہ کسے سچا سمجھے اور کسے جھوٹا۔ یہ روا ہے کہ مدعی ولایت کے ہاتھوں اس قسم کرامت کوئی چیز ظہور پذیر ہو، وہ بظاہر اس کے معاملات درست نہ ہوں، کیونکہ اظہار کرامت سے وہ صداقت نبوت کو ثابت کرتا ہے اور اس فضل و مکرمت کو نمایاں کرتا ہے جو بارگاہ حق سے اسے عرضہ ہوئے ہوں۔ اسے اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ مد نظر نہیں ہوتا۔ جو شخص ایمان کے معاملے میں بلا اظہار خوارق سچا ہو، وہ ولایت کے معاملے میں اظہار خوارق کے ساتھ بھی سچا ہی ہوگا، کیونکہ اس کا اعتقاد ولی کے اعتقاد کے ہم پایا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال ظاہر اس کے اعتقاد کے عین مطابق نہیں ہوتے۔ اعمال ظاہر کی خرابی اس کی ولایت کی نفی نہیں کرتی، جس طرح یہ چیز ایمان کی نفی نہیں کرتی۔ دراصل کرامت اور ولایت انعام خدا بندی ہیں، مقاصد انسانی نہیں۔ کسب انسانی حقیقت ہدایت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ میں قبل ازیں کہہ چکا ہوں کہ ولی گناہوں سے پاک نہیں، کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا صرف نبوت کی شرط ہے۔ تاہم اولیاء ہر اس آفت سے کترا کر نکلتے ہیں جو نفی ولایت کی متقاضی ہو۔ ولایت منقطع ہوتی ہے مگر صرف ثبوت ایمان اور ارتداد سے، گناہ سے نہیں۔ یہ محمد بن علی حکیم ترمذی، جنید، ابو الحسن نوری اور حارث محاسبی رضی اللہ عنہم کا مکتب خیال ہے۔ اہل معاملات جیسے سہل بن عبداللہ تستری، ابو سلیمان دارانی، ابو حمدون کسار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مطابق دوام طاعت شرط ولایت ہے۔ ارتکاب گناہ کبیرہ سے ولایت چھن جاتی ہے، جیسے اوپر بیان ہوا۔ باتفاق ائمہ کرام گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک ولایت کو دوسری ولایت پر فوقیت نہیں ہوتی۔ جب ولایت معرفت جو سب کرامات کا سرچشمہ ہے گناہ سے ساقط نہیں ہوتی، تو یہ امر محال ہے کہ شرف و مکرمت میں کمتر چیز گناہ سے ساقط ہو جائے۔ مشائخ کبار میں صرف اس موضوع پر طویل اختلافات ہیں، میں سب کو معرض بیان میں نہیں لانا چاہتا۔ اس معاملے میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ یقینی طور پر اس بات کا علم ہو کہ صاحب ولایت سے کرامت کس عالم میں ظہور پذیر ہوئی ہے، صحب میں یا سکر میں، غلبہ یا تمکین میں۔ صحب و سکر کی مکمل تشریح مکتب ابو یزید کے تحت کی جا چکی ہے۔ ابو یزید، ذوالنون مصری، محمد بن خفیف، حسین بن منصور، یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ عنہم اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ولی کا اظہار کرامت حالت سکر، مستی و بے ہوشی میں ہوتا ہے۔ عالم صحب میں صرف معجزہ نبی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک کرامت اور معجزے میں یہی واضح فرق ہوتا ہے کہ ولی اظہار کرامت کے وقت حالت سکر میں ہوتا ہے، مغلوب الحال ہونے کی وجہ سے دعوت سے معذور ہوتا ہے۔ نبی کا معجزہ عالم صحب میں ظاہر ہوتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے اور لوگوں کو دعوت معارضہ دیتا ہے۔ اسے معجزے کو پردہ اخفیٰ میں رکھنے یا ظاہر کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کو یہ مقام نہیں ملتا، ان کو کرامت پر اختیار نہیں۔ بعض اوقات وہ ظہور کرامت چاہتے ہیں مگر ظاہر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ کرامت نہیں چاہتے مگر وہ معرض ظہور میں آ جاتی ہے۔ ولی کے لیے دعوت لازمی نہیں ہوتی تاکہ اس کے اوصاف قائم رہیں، وہ پردہ اخفیٰ میں ہوتا ہے، اور اس کی صحیح حالت یہی ہے کہ اس کے اوصاف روبہ فنا ہوں۔ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور ولی صاحب دل، اس لیے ولی سے کرامت ظہور میں نہیں آتی جب تک اس پر عالم بے خودی طاری نہ ہو اور وہ کلیتاً تصرف حق میں نہ ہو۔ اس حالت میں اس کی جملہ گفتار گویا تالیف حق ہوتی ہے۔ صفت بشریت کی درستی یا لاہی کو ہوتی ہے، یا ساہی کو، یا مطلق الہی کو۔ نبی نہ لاہی ہوتے ہیں نہ ساہی،
بجز انبیاء کے کوئی مطلق الہی نہیں ہوتا، بجز اولیاء کے کوئی لاہی نہیں ہوتا۔ جب تک اولیاء کی بشریت قائم ہو وہ محجوب ہوتے ہیں، جب عالم کشف میں ہوں تب مدہوش و متحیر ہو جاتے ہیں۔ الطاف خدا بندی کے پیش نظر اظہار کرامت حال سے کشف کے بغیر درست نہیں، کیونکہ یہ مقام قرب ہے اور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب پتھر اور سونا دل کے نزدیک برابر ہوں۔ یہ مقام صرف انبیاء کرام کا ہے، اوروں کو عارضی طور پر ارزاں ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف عالم سکر مستی میں۔ چنانچہ ایک روز حارثہ اس دنیا سے منقطع اور دوسری دنیا سے دوچار تھے۔ آپ نے کہا، میں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے منقطع کر لیا، اس کے پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے لیے برابر ہیں۔ دوسرے روز لوگوں نے آپ کو خرما کے درخت پر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، یہ کیا؟ حارثہ نے جواب دیا، طلب روزی میں مصروف ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ پہلے مقام کی وہ کیفیت تھی اور دوسرے کی یہ۔ المختصر صاحب اولیاء کے لیے ایک عام کیفیت ہے اور سکر مقام انبیاء ہے۔ وہ حالات سکر میں راجہ بحق ہوتے ہیں اور جب پلٹتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کا سکر سنورتا ہے اور وہ حق کے لیے سنورتے ہیں، سب عالم ان کے لیے سونا ہو جاتا ہے۔ بقول شبلی رحمت اللہ علیہ، ہم جہاں گئے سونا ہی سونا پایا، جدھر قدم اٹھاتے موتی ہی موتی نظر آئے، تمام فضا میں چاندی پھیلی ہوئی تھی۔ استاد ابوالقاسم کشیری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے تائیدانی سے ابتدائے حال سے متعلق دریافت کیا۔ تائیدانی نے بیان کیا، مجھے ایک پتھر کی ضرورت تھی، میں سرخس میں دریا کی وادی میں تلاش کر رہا تھا، مگر جس پتھر کو اٹھاتا وہ موتی ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پتھر اور موتی اس کی نظر میں یکساں تھے، بلکہ موتی کم قیمت تھے کیونکہ اسے ان کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے سرخس میں عوام خوارزمی نے کہا، میں لڑکپن میں ایک دفعہ ریشم کے کیڑوں کے لیے شہتوت کے پتے تلاش کرتے ہوئے جنگل میں گیا اور ایک درخت پر چڑھ گیا اور پتے جھاڑنے لگا۔ شیخ ابوالفضل بن حسن رحمت اللہ علیہ ادھر سے گزرے، میں شہتوت پر تھا، ان کی نظر مجھ پر نہ پڑی، میں سمجھا کہ وہ خود سے غائب ہیں اور مشغول بحق ہیں۔ انہوں نے عالم انبساط میں سر اٹھایا اور کہا، باری تعالیٰ، 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، مجھے بال کٹوانے کے لیے چاندی کا ایک سکہ عطا نہیں ہوا، کیا تو دوستوں کے ساتھ یہی کچھ روا رکھتا ہے؟ میں نے دیکھا یکبارگی سے درختوں کے سب پتے، شاخیں اور تنے سونے کے ہو گئے۔ شیخ ابوالفضل نے کہا، واہ واہ، ہم کنایتن بھی کچھ کہہ دیں تو گویا راہ وفا سے پرے ہٹ گئے۔ تیرے حضور کشائش دل کے لیے بھی لب کشائی نہیں ہو سکتی۔ شبلی سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے 4000 دینار دریائے دجلہ میں ڈال دیے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا کیا؟ فرمایا، پتھر کو پانی ہی میں ڈالنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، آپ نے کسی اور کو دے دیے ہوتے۔ فرمایا، خدا کی پناہ، کیا وہ سامان حجاب جو مجھے اپنے لیے گوارا نہیں، اپنے برادران اسلام کے دلوں پر مسلط کر دوں؟ خدا کو کیا جواب دوں گا؟ کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھنا شرط اسلام نہیں۔ یہ سب حالت سکر کا معاملہ ہے اور اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ یہاں مد نظر اثبات کرامت ہے۔ جنید، ابو العباس سیاری، ابو بکر واسطی اور محمد بن علی ترمذی رضی اللہ عنہم جملہ بزرگان دین کا خیال ہے کہ کرامت عالم صحب و تمکین میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور سکر کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں، اولیاء کرام حاکمان وقت ہوتے ہیں، خدائے عز و جل ان کو جہان کا کار پرداز اور والی بناتا ہے، بندوبست عالم ان کی تحویل میں دے دیتا ہے، کوائف حیات ان کی ہمت سے وابستہ ہوتے ہیں، لازماً ان کی رائے تمام آرا سے محکم ترین ہوتی ہے، ان کے دل تمام دلوں سے شفیق ترین ہوتے ہیں اور وہ درجہ کمال پر متمکن ہوتے ہیں۔ شور و مستی ابتدائی حال میں رونما ہوتی ہے، کمال کو پہنچ کر شور مبدل با تمکین ہو جاتا ہے، وہ صحیح ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اہل تصوف میں مشہور ہے کہ اوتاد کو ہر شب جہان کے گرد چکر لگانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جگہ نظر انداز ہو جائے اور وہاں خلل رونما ہو تو یہ کتب کو اطلاع دیتے ہیں تاکہ وہ توجہ دے اور اس کی برکت سے وہ خلل یا فساد رفع ہو جائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سونا اور مٹی ان کے نزدیک یکساں حیثیت رکھتے ہیں، یہ علامت سکر ہے اور کوتاہی نظر پر مبنی ہے، اس کی کوئی توقیر نہیں۔ توقیر اسی میں ہے کہ سونے کو سونا اور مٹی کو مٹی سمجھا جائے اور ان کے شر سے کماح کا واقفیت ہو۔ بقول کسے، اے زرد اے سفید،
میرے سوا کسی اور کو فریب دے، یعنی اے زر اور سیم سفید فریب کسی اور کو دے، میں تجھے دیکھ کر مغرور نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرے شر کا مجھے علم ہے۔ جو کوئی بھی سیم و زر کے شر سے آشنا ہوتا ہے وہ دونوں کو باعث حجاب سمجھتا ہے اور دونوں کو ترک کرنے کی دعوت دے کر ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ جس کی نظر میں زر مٹی کے برابر ہو جائے وہ مٹی کو ترک کرنے کی تلقین نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حارثہ نے عالم سکر میں کہا کہ سونا، پتھر، چاندی اور مٹی سب برابر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب صحف تھے، مال و منال دنیا کو قبضہ اختیار میں رکھنے کی آفت سے واقف تھے، صحیح روش سے آشنا تھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے کیا رکھا، عرض کی خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر وراق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روز مجھے محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ابو بکر، آج ہم تمہیں ایک جگہ لے جائیں گے۔ میں نے عرض کی جیسا حکم۔ ہم چلے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے ایک سنسان جنگل تھا۔ دیکھا کہ ایک سرسبز درخت کے نیچے تخت بچھا ہوا ہے، پاس ہی ایک چشمہ آب رواں ہے، ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب محمد بن علی قریب پہنچے تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور تخت ان کے لیے خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف سے لوگ آنے شروع ہوئے۔ جب 40 کے قریب جمع ہو گئے انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو عام نازل ہوا، ہم سب نے مل کر کھایا۔ محمد بن علی نے کوئی سوال پوچھا، اس بزرگ نے اس کے جواب میں بہت کچھ کہا مگر میری سمجھ میں ایک لفظ بھی نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اجازت طلب کی، مجھ سے کہا جاؤ، تمہیں سعادت نصیب ہوئی۔ ترمذ واپس پہنچ کر میں نے پوچھا یہ جگہ کیا تھی اور یہ شخص کون تھے؟ فرمایا یہ طیب بنی اسرائیل تھا اور وہ شخص قطب المدار تھا۔ میں نے پھر پوچھا یا شیخ ہم اتنے عرصے میں طیب بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا تمہیں پہنچنا تھا، پوچھنے سے کیا مطلب اور اس کی کیفیت دریافت کرنے سے کیا غرض؟ یہ علامات صحت حال ہیں، سکر کو ان میں دخل نہیں۔ میں اب بیان کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ اگر پوری تفصیل کو سامنے لاؤں تو کتاب طویل ہو جائے گی اور مطلب فوت ہو جائے گا۔ میں علی بن عثمان صرف چند دلائل جو اس کتاب سے متعلقہ ہیں اور اولیاء کی کرامات و احکامات سے وابستہ ہیں اس پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ مطالعہ سے مریدوں کو آگاہی حاصل ہو، عالموں کی راحت، محققین کی یادداشت اور عوام کا یقین زیادہ ہو، شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے انشاءاللہ تعالی۔